زندہ باد ماشاءاللہ. کنجوس کا کوئی تعلق. اب میں حب علی حسنتن، حب علی کیسی نیکی ہے جو برائیوں کو کھا جاتی ہے، اس کی شرح میں کچھ دیر آپ کے ساتھ ہوں. کنجوس علی والا نہیں ہوتا. کنجوس مولا علی سے اس کا کوئی تعلق نہیں. مولا علی کا تو نام ہی سخاوت آور ہے، سخاوت آ جاتی ہے علی بولنے سے. دوسرا جو مولا علی سے اس کا تعلق دکھاوے کا ہے، حقیقت کا نہیں ہے. دکھاوے کا ہوگا، حقیقت کا نہیں ہے، وہ ہے بزدل. بزدل سے مولا علی کا کوئی تعلق نہیں. ڈرپوک، بزدل، گھبرانے والا، چائے کی پیالی پر قوم کا سودا کرنے والا. میں دعا دے رہا ہوں سی ایم پنجاب کو، جنہوں نے اس سال، پچھلے سال تو ہم نے اسٹے لیا نا مشی کے حوالے سے. لاہور، سیالکوٹ، فیصل آباد، پنڈی، منڈی بہاؤدین، ملتان، ان علاقوں کے وکلاء نے مشی پر اسٹے لیا. اسے شیعہ کچھ افسران ملے اچھی بڑی پوسٹوں والے اسلام آباد میں، مجھ سے کہنے لگے ہر مقام کا، ہر ملک کا قانون ماننا شرعی طور پر ضروری ہے یا نہیں؟ میں نے کہا ضروری ہے. یعنی جو جس ملک میں رہتا ہے اس ملک کا قانون ماننا اس کو ضروری ہے، واجب ہے، ضروری ہے. نہیں مانے گا تو خلاف شریعت کام کر رہا ہے. شریعت کہتی ہے کہ اس ملک کا قانون مانو. تم نے شناختی کارڈ بنوا لیا ہے، سائن کر دیے، انگوٹھے لگا دیے، مانو. تو کہنے لگے جب یہ شرعی حکم ہے تو پھر آپ کیوں نہیں مان رہے مشی کے حوالے سے؟ میں نے کہا ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ قانون اجازت دیتا ہے، یہ انتظامی آرڈر ہے. اسٹے لینے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اسٹے لینے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ قانون اجازت دے رہا تھا، یہ انتظامیہ سے سنبھل نہیں رہا تھا، تو انہوں نے کہا پابندی لگا دو. تو ہم عدالت سے جا کے کہہ رہے ہیں کہ قانون تو ہمیں اجازت دے رہا ہے، آپ ہمیں مدد کریں. اور ایسا ہی ہوا الحمدللہ. پچھلے سال چہلم سے 2 دن پہلے پنجاب عدلیہ نے، صوبائی کیا کہتے ہیں، ہائی کورٹ نے وہ مشی کی پابندی کو ختم کر دیا تھا. اس دفعہ میں دعا گو ہوں محترمہ کے لیے کہ انہوں نے پہلے ہی اعلان کر دیا ہے کہ کیا پریشانی ہے بھائی، انہیں کرنے دو. پچھلے سال عابدی صاحب مجھے تو بہت تکلیف تھی. بعض لوگ چائے کی پیالیوں پہ جا کے میٹنگز کر رہے تھے اور مشی سے لا تعلقی کا اعلان کر رہے تھے. تو چائے کی پیالی پر ایمان بیچنے والا علی والا نہیں ہوتا. اب لگائیے لبیک یا حسین. بلند تر صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب یہ دوسرا بندہ بتا دیا میں نے. ایک کنجوس، بولو، دوسرا بزدل. ہمت چاہیے، جگر بڑا چاہیے، ہر ایک کے بس کی نہیں ہے. اگر بس کی نہیں ہے تو پھر سمجھ میں آ جائے گا یہ کیا چیز ہے جو گناہوں کو کھا جاتی ہے. یہ حب علی کتنی بڑی طاقت ہے جو گناہوں کو کھا جاتی ہے. یہ والی میری والی حب علی کے جو میں بیان کر رہا ہوں کہ ایک دعوت پہ ہی میں جو ہے وہ اپنا عقیدہ چھوڑ کر آ جاؤں، کھانا کھا کے عقیدہ وہیں چھوڑ کر آ گیا. تو پھر اس کی حب علی تو نہیں. کہاں ہے حب علی؟ حب علی مولا علی کی محبت ہوتی تو ایسا ہوتا. ہم نظریاتی لوگ ہیں بھائی، ہم کسی کو تنگ کرنے کی غرض نہیں رکھتے. ہم مظلوموں کی یاد میں کچھ دیر گزارنا چاہتے ہیں، اور حق ہے، ہمارا ملک ہے، ہمارا وطن ہے، ہم آئین کے بانیان میں سے ہیں، ہم پاکستان کے بانیان میں سے ہیں. میں یہ بار بار بولتا ہوں کہ ایک شیعہ نے سوچا تھا پاکستان، ایک سنی نے سوچا تھا اور ایک شیعہ نے بنایا تھا. علامہ اقبال سنی، انہوں نے سوچا تھا پاکستان، اور قائد اعظم شیعہ انہوں نے بنایا تھا پاکستان. تو یہ ملک سنیوں کا بھی ہے، شیعوں کا بھی ہے، یہ سب کا ملک ہے. لہٰذا سب کو ان کے حقوق ملنے چاہیے، اور الحمدللہ بہتری کی طرف ماحول ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اچھا بسم اللہ ربائی پڑھنا چاہ رہے ہیں مولانا جی. بسم اللہ. عشق ابو تراب قضا کر رہے ہیں لوگ. آپ کی بڑی مہربانی جی. عشق ابو تراب قضا کر رہے ہیں لوگ. جی بسم اللہ. شکریہ. میرا نام ذاکر پیر لارہ بھاسری ہے. میں نے مدینہ میں ایک کلام پڑھا تھا، حق زہرا، آپ سب نے سنا ہوگا. حرم کے اندر فدق کے چوروں کو خدا کا خوف نہیں، یہ شعر پوری دنیا نے سنا تھا. آپ
کو بہت شکریہ، یا علی یا علی، بہت شکریہ. اور اس کلام نے مجھے میرا اور میری ذات کا تعارف کرایا. خمیر کی مٹی جہاں سے تھی وہاں پہ جا کے ابھر پڑی. عشق ابو تراب قضا کر رہے ہیں لوگ، ہائے ہائے، عشق ابو تراب قضا کر رہے ہیں لوگ، جانے کس بات کی نماز ادا کر رہے ہیں لوگ. ہائے ہائے، جانے کس بات کی. عشق ابو تراب قضا کر رہے ہیں لوگ، جانے کس بات کی نماز ادا کر رہے ہیں لوگ. ارے جنت کے وارثوں سے عداوت کے باوجود جنت میں داخلے کی دعا کر رہے ہیں لوگ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بلندتر صلوات. اللہم صلی علی. اور تیسرا وہ فرد جسے 6 دفعہ یا علی مدد کہنے سے پہلے سوچنا چاہیے، وہ ہے تنگ نظر، گھٹے ہوئے دماغ والا، چھوٹی سوچ والا، تقسیم پر تقسیم کرنے والا، دیواروں پہ دیواریں اٹھانے والا، بیریئروں پر بیریئر کھڑے کرنے والا، فصیلوں پر فصیلیں بنانے والا. تنگ نظری کا شکار علی والا نہیں ہوتا. جتنا وسیع الذہن مولائی ہوتا ہے ایسا کوئی بھی نہیں ہو سکتا. میرے بھائی موسیٰ یوشع نے کسی کو دروازے پہ کھڑا کیا ہے شناختی کارڈ چیک کرنے کے لیے کہ پوچھیں کہ آنے والا کون ہے. در حسین پہ یہاں تو ہماری کمزوریوں میں سے کمزوری یہ ہے کہ اگر مجلس میں کوئی سنی بھائی آ جائے تو ہم شیعوں سے زیادہ احترام کرتے ہیں. بھائی بولو نا. ابھی سامنے کی مثال ہے، یا اگر کوئی شیعہ جوان کھڑا ہو کے کہتا نا میں ربائی پڑھنا چاہ رہا ہوں، شاید میں نہیں دیتا مائک. کی زیارت کے لیے مجھے بعض اسپیشل اندر سے لے کر پیچھے سے آئے کہ آپ ملے. یہ اس قوم کا اخلاق ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بھائی بلند صلوات پڑھ لیں نبی کی ذات پر. توجہ ہے نا میرے ساتھ آپ؟ لہذا ہمارے ہاں یہ تنگ نظری شیعہ ہے، مولائی ہے، حب علی کا حامل ہے تو تنگ نظری نہیں ہونی چاہیے، گھٹا با دماغ نہیں ہونا چاہیے. وہ کیوں آ گیا، یہ کیوں آ گیا، جی یہ ہمارا امام بارگاہ ہے تمہارا نہیں ہے، یہ ہمارا ماتمی دستہ ہے تمہارا نہیں ہے، ان کی زیادہ اونچی ٹیپ اٹھ رہی ہے، یہاں ذرا اونچا کرنا تھوڑا سا. کسے نیچا کر رہے ہو بھائی؟ کسے؟ ہاں ہمارا مولوی پڑھے گا تمہارا نہیں پڑھے گا، یہاں ہمارا یہ ہوگا، ہمارا تمہارا کیا ہے؟ ہماری 2 کربلائیں ہیں کیا؟ ہمارے 2 مولا حسین ہیں کیا؟ ہمارے 2 مولا علی ہیں کیا؟ ایک ہی ہے نا. تو پھر یہ کیا تنگ نظر ہو اور وہ مولائی ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا. گھٹے ہوئے دماغ والا مولائی نہیں ہوتا. بس جتنا اس کا دل وسیع ہوتا چلا جائے. بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا اتنا چہرہ اترا ہوا ہوتا ہے ان کا، لگتا ہے ان کا چھٹا جہاز ڈوب گیا. بھائی اخلاق سے ہی بات کر لو، احترام سے بات کر لو، سلام کر لو بڑھ کر. کیا قیامت آ جائے گی کہ اگر تم نے آگے بڑھ کر سلام کر لیا؟ تمہارے اخلاق کی وجہ سے اگر کسی کو اہل بیت سے محبت ہونے لگ جائے، اس سے بڑھ کر سعادت کیا ہے کہ ہم لوگوں کو اہل بیت کی تعلیمات کی طرف متوجہ کر دیں، اہل بیت کے کمالات کی طرف متوجہ کر دیں. اور میرے مولا امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، رحم اللہ عمران من یحیی امرنا. اللہ ان پر رحم کرتا ہے، کرم کرتا ہے جو ہمارے امر کو زندہ رکھتے ہیں. پوچھنے والے نے پوچھا، یا ابن رسول اللہ وما امرکم، آپ کا امر کیا ہے؟ فرمایا ہمارے کمالات، ہمارے فضائل، ہمارے مناقب. تمہارا کام ہے ہمارے فضائل پڑھنا. جب لوگ ہمارے کمالات کو سنیں گے خود بخود ہماری اتباع کریں گے. ہمارا جو کام ہے ہم اپنا کام کریں. تنگ نظری مولائی کا کام نہیں ہے. اب جب ان کم سے کم چیزوں کا حامل کوئی ہو جائے، 4-6 چیزیں اور بھی ہیں
مگر میں بس اپنے مضمون کی طرف پلٹ رہا ہوں، یہ ذرا درمیان میں بات آئی ہے. تو پھر حب علی واقعی اتنی قیمتی چیز ہے کہ سارے گناہوں کو کھائے گی، سارے گناہوں کو کھا جائے گی. نام عمل پڑھے گا، اس نے فلاں گناہ کیا تھا، فلاں گناہ کیا تھا، نام عمل میں تو کچھ بھی نہیں لکھا. وہ اللہ سے تعجب سے پوچھے گا، یا اللہ، آواز دے گا فرشتوں سے، کہے گا میں نے تو کچھ کیا تھا بھائی، یہاں تو وہ لکھا ہی نہیں ہے. میں نے تو دنیا میں یہ کیا تھا وہ کیا تھا، یہاں تو لکھا ہی نہیں ہے. تو آواز آئے گی کہ وہ تمہارے پاس جو دل میں حب علی ہے نا، وہ تمہارے گناہوں کو کھا گئی اور اب تمہارے لیے جنت کو لکھا ہوا ہے. محشر میں یہ کیفیت ہوگی. اب کیونکہ سنی بھائی، میں بھائی سنیوں کے ہاں بھی محبوب ہوں اور سنی بھی میرے لیے محبوب ہیں، اس لیے مجھے سنی اہل سنت بھی آتے ہیں. تو کوئی شیعہ بچہ، کوئی جوان، کوئی بزرگ، کوئی دل چھوٹا نہ کرے. میں اس طرح کی گفتگو کرنے کا قائل ہوں کہ جس میں اہل سنت کو یہ احساس دلایا جائے کہ ہمیں پتہ تھا آپ آئے ہوئے تھے، یعنی احترام دیا جائے. جی اب جب یہ آیت نازل ہوئی، آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، سنی دوستوں کو ہدیہ کر رہا ہوں، جب یہ آیت نازل ہوئی، یہ آیت یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن، اس دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو خود اللہ کا کام بھی تو اللہ کا ہے نا. خود حضرت ابوبکر کے ذہن میں اللہ نے خیال ڈال دیا، نبی سے پوچھو تو صحیح ہمارا امام کون ہے. بڑی عنایت آپ کے توجہات. تو فوراً حضرت ابوبکر نے ہی سوال کر لیا، اچھا اللہ کا کام، میں نے ایک جملہ کہا، اللہ ہی کا کام ہے، وہ جانتا ہے کب کیا کیا کرنا ہے. جی سرکار غار میں تھے، مکڑی کا جالا اللہ نے تنوا دیا. احون بیوت، پھونک مارنے سے ٹوٹنے والا گھر. یہ پیروں کے نشان دیکھتے دیکھتے وہاں پہنچے، دیکھا مکڑی نے جالا تنا ہوا ہے، پورا دروازہ، پورا غار کا دہانہ مکڑی کے جالے سے تنا ہوا ہے، بنا ہوا ہے. سوچنے لگے پیر تو بتا رہے ہیں یہ اندر گئے، اور جالا بتا رہا ہے یہ اندر نہیں گئے، اس لیے کہ اندر جاتے تو جالا ٹوٹتا نا. اب میں آپ سے پوچھ لوں، غار میں نبی ہیں، اللہ اہتمام کر رہا ہے نہیں ہے؟ بستر پہ نبی نہیں ہے، علی کو لٹا کر اللہ اہتمام کر رہا ہے. اللہ تقیہ کرے تو جائز، جی اپنے نبی کو بچانے کا اللہ کے کام، اللہ کے کام. جیسے یہاں ان کے ذہن میں یا علی، جیسے ان کے ذہن میں یہاں اللہ نے ڈالا نا، ایسے ہی ایک دفعہ اور ڈالا تھا، وہ بھی سنا دوں کہاں. یعنی جہاں جہاں قرآن مجید میں 3 آیتیں، تو اس کی تفسیر میرے ذہن میں ہے. 3 ایسی آیتیں ہیں کہ جہاں اہل بیت کی شان میں، اہل بیت کی عظمت میں آیت نازل ہوئی، اور حضرت ابوبکر کے ذہن میں اللہ نے ڈال دیا کہ نبی سے پوچھو یہ کون ہے. شاید کچھ ہونا تھا اس لیے ایسا ہو رہا تھا. ایک یہ آیت، ایک اور وہ آیت کہ جس میں ارشاد ہوا، سورہ سجدہ کی آیت ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. ان گھروں کی تعظیم کرو، ان گھروں کو تعمیر کرو جن گھروں میں صبح شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہیں ہوتی. جیسے ہی گھروں کی بات ہو رہی ہے، مسجدوں کی نہیں ہو رہی. اس آیت میں مسجد کی بات نہیں ہے، مسجدوں والی آیتیں ہیں، مگر یہاں گھر کی بات ہو رہی ہے. کچھ گھر ایسے ہیں جن میں صبح شام ہمیشہ اللہ کی بات ہوتی ہے. تو حضرات صحابہ کرام تشریف فرما تھے. سرکار سے پوچھا، یا رسول اللہ وہ گھر کس کے ہیں جن گھروں میں صرف اللہ کی بات ہوتی ہے؟ سرکار نے فرمایا بیوت الانبیاء، وہ انبیاء کے گھر ہیں. آیت آئی، تفسیر آ گئی، بات پوری ہے یا نہیں؟ اللہ نے حضرت ابوبکر کے ذہن میں خیال ڈال دیا، پوچھو تو صحیح نبی سے، ھذا المکان منہا، یہ علی و بطول کا گھر ان میں سے ہے؟ جیسے ہی سوال کیا نا، یہ علی و بطول کا گھر ان میں سے ہے، نبی نے کہہ دیا تھا نا کہ انبیاء کے گھر، انبیاء کے گھر میں صرف اللہ کی بات ہوتی ہے. تو بات پوری تھی، مگر اللہ نے خیال ڈالا، ھذا المکان منہا، یہ مکان علی و بطول کا ان میں سے ہے. نبی نے بے ساختہ فرمایا، نعم من افاضلہا، یہ ان سب سے افضل ہے. ماشاءاللہ بھائی، آپ کی توجہات کا ممنون.